اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 14 اکتوبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، کیا وجہ تھی، کیوں دعا مانگی؟ عمر 100 سال۔ جب حضرت حنانہ، حضرت مریم کی والدہ صاحبہ، ان کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کے بیت المقدس گئیں، تو پچھلی ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن اندازی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تھا۔ تو وہ قرآن اندازی کی میں نے تفصیل نہیں بتائی تھی۔ آج اس تفصیل کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ تفصیل کیا تھی۔ تو تفصیل یہ تھی کہ وہ 27 لوگ جو والنٹیئر ہوئے تھے کہ ہم کفالت کریں گے، تو ان سے کہا گیا کہ قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی کا انداز یہ ہے کہ دریا کے کنارے سب لوگ جائیں گے، جس قلم کے ساتھ تورات لکھا کرتے ہیں وہ سب اپنی اپنی قلم ساتھ لے کے جائیں گے، دریا میں وہ قلمیں پھینکی جائیں گی، جس کی دریا کے اندر وہ قلم کھڑی رہے گی یا دریا کے الٹے رخ چلے گی، اس کو کفالت ملے گی۔ تو سب کے قلم ڈوب گئے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم کھڑا رہا یا الٹے رخ چلا، اللہ پاک اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال قرآن نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں، تو انہوں نے ان کی کفالت شروع کر دی۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ان کے لیے الگ حجرہ تعمیر کیا گیا، اور اس حجرے کے اندر کوئی اور نہیں جا سکتا تھا، سیڑھی لگتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس سیڑھی کے ذریعے اوپر جاتے تھے، جا کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان سے کوئی پوچھتے کوئی ضرورت کی چیز۔ رات کو ان کو وہ اپنے گھر لے جاتے تھے، ساتھ ان کا گھر تھا۔ تو اکثر ہوتا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی خیر خیریت دریافت کرنے جاتے، کوئی ضرورت کا پتہ کرنے جاتے، تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہوا کرتے تھے، یعنی کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے پاس خوراک، یہ رزق، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہتی تھی کہ میرے اللہ پاک کی طرف سے، میرے اللہ پاک بھیجتے ہیں۔ ایک دن ان کے ذہن میں یہ بات اللہ پاک نے ڈال دی، یا ان کے ذہن میں آ گئی، سارا کام تو اللہ پاک ہی کرتے ہیں، کہ جس مریم کے پاس بے موسم پھل آتا ہے، اس کا جو رب ہے میرا بھی تو وہی ہے۔ بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر 100 سال، اور بیگم کی عمر، عائشہ کی عمر 98 سال، پانچ پہلے ہی تھی، اور وہ بچہ کی جننے کی عمر کی گزر چکی، عمر سے گزر چکی تھی۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے پاک بڑے خزانے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، شاید اللہ پاک میری، یقیناً اللہ پاک میری بات سنیں گے، میری دعا سنیں گے۔ تو انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر دیے کہ اے میرے پالنے والے، اے مسبب الاسباب، تو میرے لیے کوئی ایسا سبب بنا کہ مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا فرما، اولاد عنایت فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، تاکہ میری نبوت کا کام چل سکے، بیت المقدس کی منتظم، کیونکہ منتظم اعلیٰ تھے،
چابیاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی. پھر نبوت کا اپنا ایک الگ سلسلہ ہے. تو وہ نبوت کے لیے مجھے ایک اپنے طرف سے بیٹا عطا فرما. بے شک میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بوڑھی بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ ہے، تو تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں تجھ سے اولاد کا سوال کرتا ہوں، بیٹے کا سوال کرتا ہوں. اللہ پاک نے ان کی وہ دعا سن لی اور وہی آ گئی. اللہ پاک آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. اللہ پاک آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے گا، نیک بندہ ہوگا، عورتوں سے رغبت نہیں رکھے گا، نبی ہوگا. یہ بات اللہ پاک نے وحی کر دی کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا بندہ میں نے پہلے پیدا نہیں کیا. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام خوش ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ اے اللہ پاک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر بھی شعلہ مارنے لگا. شعلے سے مراد یہ ہے کہ سفید بال ہو گئے ہیں، اور کئی لوگوں کے ایسے سر ہلتے بھی ہیں، اس کو بھی شعلہ کہتے ہیں. اور سر کے اندر سفید بال آ جائیں تو ان کو بھی شعلہ ہی کہتے ہیں کہ یہ چمک پیدا کرتے ہیں، دور سے مطلب پتہ بندہ نظر آتا ہے کہ اس کے بال سفید ہے، اس کو بھی شعلہ کہتے ہیں. تو میرا سر بھی شعلہ مارنے لگا ہے، تو مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ پاک نے کہا جی ہوگی، بس حکم آ گیا. رشتے نے کہا تو عرض کی کہ اس کی مجھے کوئی نشانی بتا دی جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دی جائے. تو اللہ پاک نے وحی کی کہ آپ بالکل تندرست ہو، لیکن 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لیکن اشاروں کے ساتھ بات کرو گے اور کہو گے کہ عبادت کرو اللہ کی، لیکن منہ سے بات نہیں کر سکو گے. حالانکہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، ذکر و ذکار بھی آپ کر سکو گے، اپنی عبادت کر سکو گے، لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. تو وہ بہت خوش ہوئے. اس سے اگلا احوال اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.